الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا خير خلق الله محمد للمصطفى أحمد للمصطفى صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما عبدا قائما أما بعد قال الله تعالى في الكلام القديم في الفرقان الحميد والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله إن الله بما تعملون بصير فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسم الله في خرابها أولئك ما كان لهم من يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والموقنين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما عبدا قائما گزشتہ جمعہ سن چکے تھے کہ اہل کتاب سے کثرت سے لوگ چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو تمہیں ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں ایمان کو کفر میں بدل دیں یہ حسد کی وجہ سے ہوگا جب ان کے پاس حق پورا آ چکا ہے تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماؤ انہیں معاف کر دو یہاں تک کہ خدا کی بارگاہ سے کوئی حکم آ جائے بے شک اللہ تعالی ہر شے پہ قادر ہے فرمایا جا رہا ہے حسد کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے کہ انسان کو لے ڈوبتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طرح سے حسد انسان کے نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے اسی لیے ضروری ہے کہ حسد سے بچا جائے کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ملتا جو حسد سے خالی ہو ہاں دینی اعتبار سے اگر حسد ہو جائز ہے دنیاوی اعتبار سے جو بھی حسد ہے وہ ناجائز اور حرام ہے تو براہ کرم حسد سے بچنا ضروری ہے اس لیے کہ حسد کہیں ہمارے سارے نیکیوں کو برباد نہ کر دے تو قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے حسد کی بیماری اگر دور کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما حسد سے بڑا اس کا علاج وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو حسد کو اگر مٹھانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرو اپنے آپ کو نماز میں مشغول رکھو اگر جب تک تم نماز میں مشغول رہو گے یا خدا کے ذکر مشغول رہو گے تب تک حسد سے غیبت سے چغلی سے بچے رہو گے نماز صحیح ہو یا نہ ہو نماز جیسا ادا کرنا ہو ویسا ہو یا نہ ہو جو حق ہے نماز ادا کرنے کا اس طرح سے شاید تم حق ادا کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو لیکن کم سے کم اتنا تو ہوگا
جب تک نماز میں رہیں گے، جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، غیبت سے، دنیاوی باتوں سے کم اتنی دیر اگر تم مسجد میں بیٹھے رہو گے تو باز رہو گے، اتنی دیر تو بچو گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنا اس کی مراد ہے ہمیشہ سے نماز پڑھتے رہو، ہمیشہ سے نماز پڑھتے رہو، فرض بھی ادا کرو، واجب بھی ادا کرو، سنن بھی ادا کرو، مستحبات بھی ادا کرو، نفل نمازیں بھی ادا کرو۔ زیادہ تر جہاں قرآن مجید میں یہ حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ واجب نماز اور فرض نماز پر زور رہا ہے کہ کسی حال میں بھی آپ کو فرض نمازیں اور واجب نمازیں ادا کرنی ہوگی، لیکن اس پر ہی اکتفا نہ کرو کہ واجب ادا ہو گیا یا فرض نماز ادا ہو گئی، اس پر ہی اپنے آپ کو اس پر ہی مشغول نہ رکھنا، سنتیں بھی ادا کرنا، نوافل نماز بھی ادا کرنا، مستحبات نمازیں بھی ادا کرنا، یہ سارے فائدہ مند ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ صرف فرض نماز فائدہ مند ہے یا واجب نماز فائدہ مند ہے اور سنتیں اور مستحبات اور نفل نمازیں چھوڑ دو گے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نفل نمازیں بھی تمہیں کام آئیں گی۔ اگر فرض اور واجبات میں اگر کمی رہ جائے تو میدان محشر میں ہو سکتا ہے کہ رب العالمین تمہارے سنتوں کو فرض بنا دے اور تمہیں نماز کی جو حق ہے اسے سبکدوش کر دے۔ اگر سنتیں ڈالنے کے بعد میں بھی اگر فرض نمازیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نفل نمازوں کو بھی فرض کا درجہ دے گا، اس میں شامل فرما دے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ نفل بھی ادا کرو، مستحبات بھی ادا کرو، اور جو سنت نماز ہیں وہ بھی ادا کرو۔ تو قرآن نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اس کے مطلب ہے جیسا پڑھنے کا حق ہے ایسا پڑھتے رہو اور ہمیشہ سے پڑھتے رہو۔ پہلے نماز کا حکم دے رہا ہے، اس کے بعد میں زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے، وآتوا الزکاۃ۔ پہلے رب کریم نماز کی تاکید فرما رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور زکوٰۃ کی بات فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ دو، پہلے نماز ہے بعد میں زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ نماز بدنی عبادت ہے، نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، اس لیے پہلے نماز ہے اس کے بعد میں زکوٰۃ ہے۔ نماز کے اندر انسان کا ہر عضو شامل رہتا ہے، جب نماز ادا کرتا ہے بندہ تو اس کا ہر عضو پورا بدن نماز میں شامل رہتا ہے، اس کے ہاتھ شامل رہتے ہیں، اس کے گھٹنے شامل رہتے ہیں، اس کے پیر، اس کا سینہ، اس کی کمر، ہر شے، اس کے ران، اس کی پنڈلیاں، اس کے گھٹنے، نماز میں ہر عضو شامل عبادت رہتا ہے، اور زکوٰۃ صرف ہاتھ سے دیتے ہیں، اس لیے پہلے نماز کو مقدم کیا، اس کے بعد میں زکوٰۃ۔ نماز دن میں 5 وقت کی فرض ہے اور زکوٰۃ صرف سال میں ایک بار فرض ہے، اس لیے پہلے نماز کی تاکید دی جا رہی ہے اور اس کے بعد میں زکوٰۃ، اس لیے کہ 5 بار فرض ہے دن میں اور صرف سال میں ایک بار فرض ہے۔ اور نماز امیروں پر، غریبوں پر، بادشاہ پر، فقیر پر، بیمار پر، تندرست پر، عورت پر، مرد پر، ہر ایک پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے صرف صاحب مال پر فرض ہے، اس لیے پہلے نماز ہے اور اس کے بعد میں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے اس پر فرض ہے، لیکن نماز ایک ایسی زکوٰۃ ہے جو ہر ایک پر فرض ہے۔ نماز زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ ہے اور نماز بدن کی زکوٰۃ ہے۔ صاحب مال کو اس لیے زکوٰۃ دینے کے لیے تجھے مال دیا، اس کے مال کی زکوٰۃ دے، لیکن غریب پر یہ زکوٰۃ ہے نماز، غریب کی زکوٰۃ نماز ہے، اسے مال دیا اس لیے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، غریب تجھے تندرست جسم دیا اس لیے تندرست جسم کے زکوٰۃ ادا کر۔ تو نماز تندرست جسم اور بدن کی زکوٰۃ ہے، آنکھ کی زکوٰۃ ہے، ہاتھ کی زکوٰۃ ہے، پیروں کی زکوٰۃ ہے، کان کی زکوٰۃ ہے، زبان کی زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ تندرست زبان دیا، کان دیا، آنکھ دیا، سر دیا، دماغ دیا، عقل دیا، ہوش دیا، سمجھ دیا، بوجھ دیا، ہر شے کی زکوٰۃ نماز ہے۔ زکوٰۃ صرف زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ صرف زکوٰۃ ہے، لیکن نماز کے اندر ساری عبادتیں شامل ہیں۔ زکوٰۃ میں ذکر نہیں ہے لیکن نماز میں ذکر ہے،
زکوٰۃ میں قرات نہیں ہے لیکن نماز میں قرات ہے، زکوٰۃ میں رکوع نہیں ہے نماز میں رکوع ہے، زکوٰۃ میں تسبیح نہیں ہے نماز میں تسبیح ہے، زکوٰۃ میں درود نہیں ہے نماز میں درود ہے، زکوٰۃ میں دعا نہیں ہے نماز میں دعا ہے، زکوٰۃ میں ماں باپ کا حق نہیں ہے نماز میں ماں باپ حق ہے، زکوٰۃ میں نبی پر سلام نہیں ہے نماز میں نبی پر سلام ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، تکبیر ہے، اللہ اکبر، خدا کی تکبیر بھی ہے، ہر شے نماز میں ہے، دعا بھی ہے، درود بھی ہے، سلام بھی ہے، قرات بھی ہے، تسبیح بھی ہے، ذکر بھی ہے، اذکار ہے۔ اس لیے نماز کو زکوٰۃ پر افضلیت ہے، اور پہلے نماز کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد میں زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ نماز کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے، پہلے نماز کا حکم، نماز کی بات اللہ تعالیٰ پہلے کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ نماز فرض وہاں ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج رب خلیق اپنی بارگاہ میں بلایا اور نماز کا تحفہ وہاں دیا، اور زکوٰۃ کا حکم دنیا میں دیا۔ جو بلند مرتبے پر، بلند مقام پر، اعلیٰ مقام پر، وہ مقام جہاں مقام ہی نہیں، وہ جگہ جہاں جگہ ہی نہیں، وہاں جہاں وقت نہیں، وہاں جہاں ہوش نہیں، حواس نہیں، انسان نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، فرشتے نہیں، جنت بھی نہیں، دوزخ نہیں، اس مقام پر نماز دی جا رہی ہے، اور سرکار اس بارگاہ سے عظیم الشان تحفہ لے کر آ رہے ہیں، اور زکوٰۃ کا حکم دنیا میں دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے نماز کو فرما رہا ہے، اس کے بعد میں زکوٰۃ کی تاکید فرما رہا ہے۔ واقیم الصلاوات والزکوٰۃ، تو نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو۔ ہر نمازیں آئیں، نماز میں نفل نمازیں بھی ہیں، مستحب بھی ہیں، سنت بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، فرض بھی ہیں، ہر نماز۔ اس کے بعد میں ارشاد فرمایا ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ تم آگے بھیجے ہو وہ سب کچھ پاؤ گے۔ نماز کے علاوہ اب نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی تم جو اللہ کی بارگاہ میں بھیجو گے اسے پاؤ گے۔ 1 روپیہ صدقہ دے رہے ہو، 1 روپیہ، اسے ناچیز نہ سمجھنا۔ 1 روپیہ فقیر کو دے رہے ہو، اسے ناچیز نہ سمجھنا۔ 1 روپیہ کسی غریب کو دے رہے ہو، کسی مسکین کو دے رہے ہو، کسی پیاسے کو پانی پلا رہے ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہو، کسی کو کپڑا پہنا رہے ہو، کسی بوڑھے کا سہارا بن رہے ہو، یہ ناچیز نہ سمجھنا، یہ ناچیز نہ سمجھ۔ 1 روپیہ صدقہ میدان محشر میں دیکھو گے، جیسا بھیج رہے ہو ویسا ہی نہیں، پہاڑوں کی شکل میں آئے گا۔ 1 روپیہ اگر صدقہ دے رہے ہو، نہ جانے رب کی بارگاہ میں کیسے پاؤ گے، پہاڑوں کی شکل میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ کھجور صدق دل سے، سچے دل سے اگر خدا کی محبت میں دے رہے ہو، یہ میدان احد کا پہاڑ بن جائے گا، میدان احد کا پہاڑ جانے گا۔ آپ سوچ لو کہ ایک احد کے پہاڑ میں کتنے کھجوریں ہوں گی، احد کے پہاڑ میں کتنے کھجور ہوں گی۔ خدا جب دینے بیٹھے، یہ تو عام معمول ہے، یہاں پر بھی بڑے بڑے کمپنیاں فنڈ دیتی ہیں، الگ الگ فنڈ دیتی ہیں، جو فنڈ جمع کرتے اس میں سے گورنمنٹ اپنے ساتھ خود ملا کر دیتی ہے۔ جو ہمارا فنڈ جمع ہو جاتا ہے اتنا ہی نہیں دیتی، گورنمنٹ اپنی طرف سے اس میں ملا کر اپنے ملازم جو ہوتے ہیں انہیں دیتی ہے۔ جب گورنمنٹ دے، دنیاوی کمپنیاں دے، تو بولو رب کتنا دے گا، رب کتنا دے گا۔ جو بھی آپ بھیج رہے ہو انشاءاللہ تعالی خدا کی بارگاہ میں پاؤ گے۔ اولاد 4 قسم کی ہے، اولاد 4 قسم کی ہے، مالی اولاد بھی ہے، بدنی اولاد بھی ہے، یہ روحانی اولاد بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی اولاد ہے۔ مالی اولاد، اگر تم مسجد بن رہے ہو، اگر مسجد بن رہے ہو، یا مسافر خانہ بن لیا، یا رستہ بن لیا، یا شفا خانہ کھول دیا، یا مکتب بن لیا، یا کوئی مدرسہ بنوایا، یہ مالی اولاد ہے، اس کا ثواب ہمیشہ جاری رہے گا، اس کا ثواب ہمیشہ جاری رہے گا۔ تمہیں نیک پیچھے اولاد نیک چھوڑ جا رہے ہو، یہ تمہاری بدنی اولاد ہے، یہ تمہاری بدنی اولاد ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اگر کسی کی یتیم کی پرورش کر رہے ہو، جب تک اس یتیم کی سانسیں چلے گی، اولاد کا سلسلہ چلے گا، تب تک تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور روحانی اولاد،
اگر پیچھے نیک مرید چھوڑ کر جا رہے ہو، اگر پیچھے نیک مرید چھوڑ کر جا رہے ہو، جب تک مریدوں کا سلسلہ چلے گا، اس کی اولاد رہے گی، تب تک پیر کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر پیچھے مرید چھوڑ کر جا رہا ہے اور کتابی اولاد، اگر کوئی مصنف، اگر کوئی دینی عالم پیچھے کتاب لکھ کر چھوڑ جا رہا ہے، دین کی کتاب لکھ رہا ہے یا کوئی نسخہ لکھ رہا ہے، کوئی ذکر کی کتاب لکھ رہا ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے، جب تک وہ ذکر جاری رہے گا تب تک اسے ثواب ملتا رہے گا۔ تو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم بھیج رہے ہو اسے پا رہے ہو۔ اب روپیہ صدقہ دے رہے ہو، روپیہ 1 روپیہ صدقہ دے دیا، اب یہ روپیہ جاندار ہے کہ بے جان ہے؟ 1 روپیہ صدقہ دے دیا یا 1 سیر جون راہ للہ، 1 سیر جون اپنے خیرات کر دیا، یا 1 جام کسی کو پانی پلا دیا، یہ پانی، یہ اناج جو کھلا رہے ہو، یہ روپیہ جو صدقہ دے رہے ہو، یہ کاغذ کی ایک نوٹ، یہ بے جان ہے کہ جاندار ہے؟ یہ تو بے جان ہے نا، جان ہے اس میں۔ 100 روپے کی نوٹ دے رہے ہو، راہ للہ خیرات کر رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو، بولو اس کاغذ کے نوٹ میں جان ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے، بات کرنے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، اس میں قوت سماعت ہے، قوت بصارت ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے، یہ بے جان ہے، یہ بے جان ہے۔ جب اسے لیکن راہ للہ میں آپ نے دے دیا، اسے جان آ گئی، اسے جان آ جاتی ہے، اسے زبان آ جاتی ہے کہ میدان محشر میں گواہی دے گا۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا جسے بے جان سمجھ رہے ہو، کل میدان محشر میں سے جان بھی ہے، شعور بھی ہے، یہ گواہی دینے والا ہے۔ جو کچھ تم بھیج رہے ہو یہ بے جان ہے لیکن جاندار بن گیا، یہ بے زبان ہے لیکن کل زبان آ رہی ہے، یہ قوت سماعت نہیں ہے لیکن اسے قوت سماعت آ رہی ہے۔ بے جان جاندار ہے، اور اللہ والے جاندار ہیں، یہ کیسے بے جان ہو سکتے ہیں؟ جو بے جان چیزیں آپ نے راہ للہ دی، یہ جاندار بن گئے، انہیں جان آ گئی، انہیں زبان آ گئی، انہیں ہوش آ گئی، انہیں سمجھ آ گئی، انہیں گواہی دینے کی طاقت ہے کہ فلانا فلانے نے خیرات کر دیا ہے، تمہارا نام لے کر رب کی بارگاہ میں گواہی دے، روپیہ گواہی دے، مال گواہی دے، اناج گواہی دے، مسجد باندھ رہے ہو مسجد گواہی دے، شفا خانہ کھولے ہو شفا خانہ گواہی دے، اگر کوئی بور مان رہے ہو تاکہ انسان مخلوق پانی پہ، وہ بور کل میدان محشر میں گواہی دے گا، اسے زبان بھی آ جائے گی، اسے جان بھی آ جائے گی۔ قرآن فرما رہا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پاؤ گے، انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا۔ ہر چیز رب کی بارگاہ میں محفوظ ہے، ہر چیز رب کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم نے کیا کیا دیا، لیکن خدا کی بارگاہ محفوظ ہوگا۔ بولو بچپن سے لے کر آج تک عالم گزرا ہے، تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا کیا، لیکن سب کچھ خدا کی بارگاہ میں موجود ہے، سب کچھ خدا کی بارگاہ میں۔ ایک لفظ زبان سے نہیں نکلتا، کرامن خاتبین اسے لکھ لیتے ہیں، چاہے اچھا ہو یا برا ہو۔ درد کی آواز اگر نکلتی ہے کراہنے کی تو فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں، درد کی آواز بھی اگر ہاں وہ اگر نکلے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے یہ لکھ لینا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم آگے بھیجو گے وہ سب کچھ پاؤ گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، اپنی جان کے لیے، مِّن خَيْرٍ اچھا، مِّن خَيْرٍ اچھا، تو 11ویں میں کھانا کھلانا اچھا ہے کہ برا ہے؟ پاؤ گے، خیر ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا، 11ویں بنا کر لوگوں کو کھانا ہی تو کھلایا جاتا ہے، سورہ فاتحہ تو پڑھے جاتے ہیں، یاسین ہی تو تلاوت کی جاتی ہے، درود ذکر اذکار ہی تو کیے جاتے ہیں، زیارت میں کیا کیا جاتا ہے، ذکر اذکار ہی کیا جاتا ہے، شیرین تقسیم ہوتی ہے۔ جو کچھ تم خیر نیت سے کرو گے اسے خدا کی بارگاہ میں پاؤ گے، رائے گا نہیں جائے گا۔ پھر اس پر پابندی لگانے والا کون؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، جو کچھ تمہارے نفس نے نیت خیر سے کیا وہ خدا کی بارگاہ میں ہے۔ صرف خیر ہی نہیں، اگر برا کام کرے گا تو وہ بھی ملے گا، برا کام کر رہے ہو وہ بھی خدا کی بارگاہ میں پاؤ گے۔ ایک ذرہ برابر نیکی کی اسے بھی پاؤ گے، ایک ذرہ برابر تم نے برائی کی اسے بھی پاؤ لوگے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا مِّن خَيْرٍ مِّنْ أَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ کہاں ہے؟ عند اللہ، اور اس کی بارگاہ ایسا ہے کہ وہاں پر کوئی شے
غائب نہیں ہوتی، وہاں پر چوری کرنے کو نہیں جاتا، وہاں پر حملہ نہیں ہوتا، وہاں پر ڈاکہ نہیں ڈالا جاتا. اس کی بینک ایسی ہے کہ کوئی لوٹ نہیں سکتا، اسے کوئی واچ مین کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سپاہی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی محافظ کی ضرورت نہیں. اس کی بارگاہ میں پورا پاؤ گے. ان اللہ، اس کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے جو تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے، اسے دیکھنے والا ہے. اعتراض کرتے ہیں پہلے معلوم نہیں؟ تم جو دیکھتے ہو کر رہے ہو وہ دیکھتا ہے، تو کرنے سے پہلے خدا کو معلوم نہیں ہے؟ تم کیا کرو گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور کرنے کے بعد جو کرے وہ بھی معلوم ہے. کیا کرنے والے ہو وہ بھی معلوم ہے، اور کیا کیا وہ بھی معلوم ہے. جیسے بلڈنگ بن رہی ہے، اب بلڈنگ کا نقشہ تمہارے پاس کھینچا گیا، بلڈنگ کا نقشہ تمہارے پلان میں ہے، دماغ میں ایک پلان ہے. اب نقشہ ایک نقشہ ہے، یہ بھی جانتے ہو. اب انجینئر کو بولے اس طرح سے مکان بنانا ہے، اس نے نقشہ کھینچا، اسے بھی دیکھ رہے ہو. اب بلڈنگ بننے کے بعد میں بلڈنگ بھی دیکھ رہے ہو. تو رب کی بارگاہ میں کیا کرنے والے ہو اس کا پورا نقشہ رب کی بارگاہ میں ہے. اور کیا کیا، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے دیکھتا بھی ہے، اور جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، خبردار بھی ہے، اور حساب بھی لینے والا ہے. الگ الگ آیات ہیں قرآن مجید میں. دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانتا ہے، حساب لینے والا ہے. تو تم کر رہے ہو اس کا حساب. الگ الگ مقام پر الگ الگ آیات آتی ہیں. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہود و نصارہ، حرملہ بن کامل یہودی عالم آیا، اور وہ آ کر کہنے لگا، یہودی بھی ہے اور نصرانی دونوں آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں حاضر، یہودی بھی نصرانی بھی. یہودی کہہ رہا ہے جنت میں ہمارے سوا کون نہیں جائے گا. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، یہودی کے سوا جنت میں کون نہیں جائے گا. اور عیسائی بیٹھے ہیں وہاں پر، عیسائی بیٹھے ہیں، وہ کہنا کہ اور نصارہ، وہ کیا کریں، عیسائیوں کے سوا جنت میں کون نہیں جائے گا. یہودی کہہ رہے ہیں جنت میں ہم جائیں گے اس لیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ہم جنت میں اس لیے جائیں گے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اس کی اولاد ہیں، ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، اس لیے جنت میں ہم جائیں گے. چاہے کچھ بھی کرے، چاہے کچھ بھی کرے، ہم جنت میں جائیں گے. اور نصارہ عیسائی کہہ رہے ہیں جنت میں ہم جائیں گے، تم نہیں جائیں گے. یہودی بیٹھے ہیں، عیسائی بیٹھے ہیں، بارگاہ رسول ہے. یہودی کہہ رہے ہیں ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، ہم یعقوب کی اولاد ہیں، ہم اسحاق کی اولاد ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. جنت میں ہم جائیں گے اس لیے کہ جو کچھ کرنا ہے ہمارے باپ دادا نے کیا ہے، ابھی ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت نہیں. عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو کچھ کیا وہ یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے کیا ہے، اب ہم کرنے کی ضرورت کیا ہے. اتنا کر گئے ہیں، اب ہم کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم جنت میں جائیں گے. اب عیسائی کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے، عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے، ان کے سولی کے صدقے ہم بخشے جائیں گے، جنت میں جائیں گے. عیسائی کہیں عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پہ چڑھے، دیکھو اپنے جنت میں جانے کو پیغمبر کو سولی پہ لٹکا رہے ہیں. خود کو جنت میں جانے کے لیے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کہاں لٹکانا چاہتے ہیں، ان کو سولی پہ لٹکانا چاہتے ہیں، اور اپنے خود جنت میں جانا چاہتے ہیں. یہ بھی قوم ہے کہ پیغمبر سولی کو لٹکے اور یہ امتی جنت میں جائے. اس سولی کے بدلے ہم جنت میں جائیں گے. دونوں ایک دوسرے کو بک رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم جنت میں جا رہے ہیں. اسی طرح سے قرآن سمجھا رہا ہے کوئی سید زادہ سید ہونے کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا، کوئی شیخ زادہ شیخ زادہ ہونے کے برابر
جنت میں نہیں جائے گا. کوئی مولوی زیادہ مولوی ہونے کے بنا پر نہیں جائے گا. کوئی پٹھان زیادہ پٹھان ہونے کے بنا پر نہیں جائے گا. ایمان اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے. جب تک تمہارے پاس ایمان صحیح نہیں ہوگا، اعمال صحیح نہیں ہوں گے، جنت میں نہیں جائیں گے. نہ کوئی یہودی جائے نہ کوئی عیسائی. لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. قرآن فرماتا تلک امانیہم، ان کی خیالی ہے، یہ ان کا خیال ہے. قرآن فرما رہا ہے ان کا یہ من گھڑت خیال ہے، یہ خیال ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں. ان کا خیال ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. قیامت دن تو رب پوچھے گا کہ ایمان ہے کیا، تمہارے پاس اسلام ہے کیا؟ پہلے تو ہو سکتا ہے، لیکن اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آئی ہے، تمہارے پاس موجود ہے، قرآن تمہارے پاس موجود ہے. یہودیوں، جب قرآن تمہارے پاس اور خدا کا عظیم الشان رسول تمہارے پاس ہے، اب کوئی اور چیز تمہیں کام نہیں دے گی. جب تک تم بارگاہ رسول میں نہیں لکھو گے، اب تم جنت میں ہرگز ہرگز نہیں جا سکتے. یہ تمہارا خیال ہے، یہ جھوٹا خیال ہے، تم جنت میں نہیں جاؤ گے. اور قرآن اگر سچے ہیں، اگر تم جنت میں جانے کی ضمانت ہے تو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر سچے ہو کہ جنت میں جانے والے ہو، کیا موسیٰ علیہ السلام نے کبھی تمہیں سرٹیفکیٹ لکھ کر دیا ہے کہ میرے پیغمبر ہونے کی بنا پر اے یہودیو تم جنت میں جاؤ گے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے سند لکھ کر دی ہے کہ میرے سودی کی بنا پر تم جنت میں جاؤ گے؟ اگر ہے تو لاؤ. کیا کہیں تورات میں لکھا ہوا ہے بغیر ایمان اور اعمال صالحہ کے موسیٰ علیہ السلام کے اولاد ہونے پر جنت میں جاؤ گے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے قوم ہونے کے بنا پر تم جنت میں جاؤ گے؟ اگر ہے تو لاؤ. سرکار سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے محبوب کہہ دینا ان یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اگر تم جنت میں جانے کوئی ضمانت ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی پروف ہے تو لے آؤ اگر تم سچے ہو. اور ہرگز ہرگز یہ قیامت تک لا نہیں سکتے. ایسا ثبوت کوئی لا نہیں سکتا. کوئی سید زیادہ لائے گا کہ میں سید ہوں اس لیے جنت میں جاؤں گا؟ لائے گا. کوئی شیخ زیادہ اس لیے کہ میں شیخ کا بیٹا ہوں لائے گا؟ کوئی مولانا کا بچہ لائے گا کہ میں مولانا کا بیٹا ہوں؟ معاذ اللہ ہرگز نہیں لا سکتا. مولانا کا بیٹا شرابی جنت میں جائے؟ مولانا ہو اور بیٹا شرابی ہو تو جنت میں جائے گا؟ معاذ اللہ نہیں جائے گا. سرور کونین حضرت سیدہ بی بی فاطمہ کو ارشاد فرمایا اعمال کا ذکر کرتے ہوئے، اعمال کو بتاتے ہوئے، ایمان کو مقدم بناتے ہوئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانا بی بی فاطمہ اس لیے کہ تو پیغمبر کی بیٹی ہے اس بنا پر جنت میں جا نہیں سکتی. اس لیے کہ تو سرور کونین رسولوں کے رسول اماموں کی امام کی بیٹی ہے تو جنت پر جا نہیں سکتی. تجھے اعمال صالحہ بجا لانا ہوگا. تجھے ایمان کھانا کھلانا کہاں گیا؟ تو تو رحمت سے داخل کر رہا ہے. تو رب کریم ارشاد فرمائے ٹھیک ہے اس سے فرشتوں لے جاؤ، اب جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا کر دو. اسے مقام اعراف پر کھڑا کر دو، جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا کر دو. اب فرشتے جنت میں نہیں، جنت اور دوزخ کے بیچ میں لے جا کر کھڑا کر دیں. ادھر سے جنت کی ہوا لگ رہی ہے، ادھر سے جہنم کی آگ لگ رہی ہے. ادھر سے جہنم کی آگ، ادھر سے جنت کی ہوا. جہنم کی آگ کی وجہ سے یہ پیاسا ہو جائے گا، جہنم کی چنگاریوں کی وجہ سے گرمی سے یہ پیاسا ہو جائے گا. پھر کہے گا الماء الماء، پکارے گا پانی پانی پانی. چلاتا رہے گا یہ جنتی. 500 برس کی زکوٰۃ کا دینے والا، 500 برس حج کو جانے والا، قربانیاں دینے والا، فطرہ دینے والا، میدان عرفات میں تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگنے والا، کعبہ معظمہ کا طواف کرنے والا، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے والا، یہ چلے لگانے والا، یہ کہے گا مولا تیری رحمت سے میرے چلے کہاں گئے، نماز کہاں گئی، ذکر کہاں ہے، اذکار. اسے مقام اعراف کھڑ گیا. اب پانی پانی چلا رہا ہے، اب پانی پانی چلا رہا ہے. غیب سے ایک ہاتھ آئے گا، غیب سے ایک ہاتھ آئے گا. کہا پانی ہونا؟ ہاں پانی. میرے پاس ایک پانی کا جام ہے، میرے پاس ایک پانی کا جام ہے. اس کی قیمت 500 برس کے روزے، 500 برس کی زکوٰۃ، 500 برس کا حج، 500 برس کی فطرے، قربانیاں، ذکر، تہجد، اشراق، جو کچھ نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہے، اس کا بدلہ ہے. جو ادا کرے گا اسے ملے گا. ہاں میرے پاس ہے. پیاس تو خوب لگے گی.
زبان سوکھ جائے گی، ہونٹوں میں گلے میں کانٹے پڑیں گے، جلنے لگے گا، جہنم کی آگ سے جلنے لگے، کہا میرے پاس ہے، اچھا لکھ کر دے گا، دستخط لی جائے گی، میں نے ایک جام پانی کے لیے 500 برس کے روزے، زکوٰۃ، حج، سارے نیک اعمال میں نے بیچ ڈالے، سارے میں نے بیچ ڈالے، اب دستخط کیا، اسے پانی کا ایگزام دیا جائے گا، پانی کا ایگزام دیا جائے گا، اب یہ پیے گا، کہا زندگی بھر کی پوری عبادت تو ایک گلاس کو بیچا، اب زندگی بھر کتنا پانی پیا اس کا حساب دے، ایک گلاس کی قیمت 500 برس کی عبادت، تو زندگی بھر کتنے گلاس پانی پیا، اس کی عبادت دے، روزے دے، حج دے، زکوٰۃ دے، پانی اتنا پیا کیا، ہوا لیا، میرے راستے پہ چلا، سورج کی روشنی حاصل کیا، چاند کی ٹھنڈک حاصل کیا، پھولوں کی مہک حاصل کیا، آبشاروں کو دیکھا، نظاروں کو دیکھا، بیوی کے ساتھ مزہ اٹھایا، بچوں کے ساتھ مزہ اٹھایا، آرام سے سکون مکان میں رہا، جانے کتنے پھل کھائے، کتنی ترکاریاں کھایا، کتنے بکرے کھا چکا، گائے کھائے چکا، کون سا گوشت کھایا، چکن 50 بھی کھایا، سب 60 بھی کھایا، سب کا حساب دے، اب دے گا، حساب دے گا، ایک مہینہ اگر کرنٹ کی بل نہیں ادا کیا تو پھر لائٹ کی بل اکھاڑ دی جائے گی، پھر لائٹ کا کنیکشن اکھاڑ دیا جائے گا، ارے زندگی بھر سورج کی روشنی لیتا رہا تب ادا کیا، اس کا کب حق ادا کیا، ایک آنکھ جو میں نے ادا کی ہے، 2 کڈنی اگر تیرے نکل جائیں گے تو لاکھوں روپے دے تو کڈنی نہیں ملے گی، اس کا حق ادا کر، پھیپھڑوں کا نظام اگر ختم ہو جائے پھر زندگی کی سانس رک جائے گی، پھیپھڑوں کی قیمت ادا کر، کڈنی کی قیمت ادا کر، خون کی قیمت ادا کر، یہ خون کی نالی اگر بند ہو جائے، حرکت کرنا کام کرنا بند ہو جائے، اگر دماغی اعصاب میں سے کوئی ایک رگ کٹ جائے پھر زندگی کا نظام بند ہو جائے گا، ایک رگ کا حساب دے، بینائی کا حساب دے، دماغ سے سوچتا رہا اس کا حساب دے، ہڈیوں کا حساب دے، ہم نے پھسلیاں دی، اس کی پھسلیوں کی قیمت چکا، ایک بار ہڈی ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر پاس کتنا آپریشن کرنے کے لیے کتنا دے گا، کتنے ہڈیاں کا ڈھانچے ہم نے تیرے بنائے ہیں، کتنے جوڑ بڑھائے ہیں، سب کا حساب دے، پھر جنت میں جا، اب کہے گا مولا نہیں تیری رحمت سے داخل فرما، اب نہ کو تیرے فضل و کرم سے داخل فرما دے، تو قرآن ارشاد فرماتا ہے میں جنت میں جاؤں، یہودی کہتے ہیں میں، اور نصارہ کہتے ہیں میں، ایسے ہزاروں فرقے ہو رہے ہیں، ہر فرقہ کہتا ہے جنت میں میں، ہر فرقہ یہی کہتا ہے جنت میں میں، تو ہے تو ثبوت لاؤ، اگر جاننے والے ہو، ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمہارے پاس ثبوت لاؤ، بغیر ثبوت کے دلیل کے دعویٰ مانا نہیں جاتا، کورٹ میں یوں ہی دلیل پیش کر کے مقدمہ پیش کرو گے، مقدمہ کے ساتھ ساتھ تمہاری گواہیاں پیش کرنے پڑے گی، دلیل پیش کرنے پڑے گے، کاغذات پیش کرنا پڑے گا، آفیسی ایسے کاغذات پیش کرنا پڑے گا جو قابل ثبوت ہوں، ورنہ رستے پر پڑے کاغذات لاؤ گے، کون کورٹ قبول کرے گا؟ محض اللہ قبول نہیں کرے گا، اگر تم سچے ہو دلیل پیش کرو، آپ فرمایا نہیں، نہ یہودی جائے، نہ نصرانی جائے، نہ سید زادہ جائے، نہ کوئی شیخ زادہ جائے، نہ کوئی مولوی زادہ جائے، بلا بے شک وہ جائے گا جو اسلام کو قبول فرما لیا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا وہ جنت میں جائے گا، جس نے اپنا رخ خدا کی بارگاہ میں پھیر لیا بے شک وہ جنت میں جائے گا، بے شک وہ جنت میں جائے گا۔ دیکھا بشر حافظ رحمت اللہ علیہ شراب کے نشے کے دھت میں جا رہے ہیں، شراب کے نشے میں ہیں، اور راستے میں کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، نشے کے عالم میں آپ نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، مولا اس کاغذ پر تو تیرا پیار نام لکھا ہوا ہے، پیارا نام لکھا ہوا ہے، اور لوگ اسے پیروں سے کھندلتے ہوئے جا رہے ہیں، نشے کی حالت میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا اور گھر میں خان گیا، اس کے پر عطر چھڑکا اور اسی کاغذ کو، مبارک کاغذ کو لے کر اپنے سینے پہ لگا لیا، رات کو خواب میں رب کریم کو دیکھ رہا ہے، بشر تو نے ہمارے نام کی تعظیم کی اور ہم نے تیری تعظیم کی، تو نے ہمارے نام کی تعظیم کی، ہم نے تیری تعظیم کر دی ہے۔ صبح بشر حافظ رحمت اللہ علیہ توبہ کی جام پی چکے، توبہ کا جام
پیچھ کے جو اپنا رخ ہماری طرف پھیر لیا وہ جنتی ہے. خاندان کسی خاندانی ہونے کے بنا پر، نسب کے بنا پر، کسب کے بنا پر، معاذ اللہ تمہارے نسب کے بنا پر، زادگی کے پر جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تمہارے پاس اعمال صالحہ نہیں ہوں گے. جو اسلام کو قبول کر لیا، جو سرکار کا غلام بن گیا اور اپنا رخ خدا کی طرف پھیر لیا، بے شک وہ جنتی ہے. بلا من اسلم، جو اسلام کو قبول کر لیا اور اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا، اپنے آپ کو خدا کی محبت میں جھکا دیا اور اپنا رخ خدا کی بارگاہ میں پھیر لیا، وہ محسن، وہی نیک ہے، وہی محسن ہے. پھل ہوا جو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے. عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. جو خدا کی بارگاہ کا ہو گیا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. جو اپنے آپ کو نمازی بنا لیا، روزے دار بنا لیا، حاجر بنا لیا، ذاکر بنا لیا، شاکر بنا لیا، یہ رب کی محبت میں اگر ہے تو ٹھیک ہے. 2 رکعت نفل نماز خدا کی محبت میں اگر ادا کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں برس عبادت کرنے سے جو بغیر محبت الہی کی، محبت رسول کو ہو بیکار. یہ 2 رکعت نفل نماز جو خدا کی رضا میں ادا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ دنیا کی سارے دولت سے زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق رشید عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.